شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ صدقوں صفائے قلب سے محروم ہے حیات، صدقوں صفائے قلب سے محروم ہے حیات، کرتے ہیں بندگی بھی جہنم کے ڈر سے ہم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ اللہ پاک کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب دیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ پھر سلطان الفقر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مریدین نے پوچھا کہ اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کی معرفت کو اور ان کی تجلیات کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی سلطان الفقراء نے جواب دیا کہ قلب کی حالت یہ ہے کہ جیسے کہ ایک آئینہ ہو، جب یہ آئینہ صاف اور شفاف ہو تو اللہ پاک کی تجلیات اس میں نظر آتی ہیں، جبکہ یہ آئینہ گناہوں اور خواہشات کی دھول سے گندا ہو تو اللہ پاک کی معرفت اس میں نظر نہیں آتی۔ آج ہم ذکر کریں گے قلب کا۔ تصوف میں قلب سے مراد وہ روحانی مرکز ہے جو انسان کے داخلی دنیا میں خدا کی معرفت اور محبت کا مقام ہوتا ہے۔ یہ جسمانی دل سے مختلف ہوتا ہے۔ قلب جو ہے تصوف کی اصطلاح میں قلب یہ جسمانی دل کا تصور نہیں ہے، یہ دل جسمانی دل سے مختلف ہوتا ہے مکمل طور پر اور روحانی دل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قلب کا روحانی تطہیر اور تربیت صوفیہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ قلب کی اقسام جو ہیں صوفیہ کے نزدیک قلب کی مختلف اقسام اور حالتیں ہیں بیان کی گئی ہیں جو کہ ان کی روحانی ترقی کی عکاسی کرتی ہیں۔ قلب کی اقسام 5 ہیں: قلب سلیم، قلب مریض، قلب منیب، قلب محجوب، قلب مشاہدہ۔ تو سب سے پہلے ہم قلب سلیم پر آتے ہیں۔ یہ وہ دل ہے جو گناہوں سے پاک اور اللہ پاک کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ کا نام بھول گئے لیکن ایک سورت کی 18 نمبر آیت ہے، اس میں قلب سلیم کا ذکر ہے۔ قلب مریض وہ دل ہے جو روحانی بیماریوں جیسے کہ حسد، تکبر اور نفرت سے متاثر ہوتا ہے۔ اسے شفا کی ضرورت ہوتی ہے اور علماء اور صوفیہ تعلیمات اور ذکر الہی کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھنے میں صوفیانہ تعلیمات اور ذکر الہی سے اس کا علاج ممکن ہے قلب مریض کی۔ اور پھر آتا ہے قلب منیب۔ یہ وہ دل ہے جو ہمیشہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے اور دنیاوی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ اور قلب محجوب یہ وہ دل ہے جو اللہ کی معرفت سے محروم رہتا ہے اور اس دل پر پردے ہوتے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں مگن ہوتا ہے، اور جو اسے دنیاوی لذتوں میں مگن رہنے کی وجہ سے یہ دل اللہ کی معرفت سے دور رہتا ہے، اللہ کا قرب عطا نہیں ہوتا ہے ایسے دل کو، قلب محجوب کو۔ قلب مشاہدہ یہ وہ دل ہے جو اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ کی حضوری کا احساس رکھتا ہے، اور یہ دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی قربت محسوس کرتا ہے۔ اب قلب کی تربیت کیسے کی جائے؟ صوفیہ کے نزدیک جو ہے قلب کی تربیت و تطہیر جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور صوفیہ نے اس تربیت کے چند اہم طریقے بتائے ہیں۔ پہلا ہے ذکر الہی، دوسرا ہے مراقبہ، تیسرا توبہ، چوتھا صحبت صالحین اور پانچواں مجاہدہ۔ آج کی ویڈیو اس خوبصورت بات پہ اختتام کریں گے۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔